اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے اور آج کی اپنی کہانی کا آغاز کرتے ہیں جس کا عنوان ہے پرانی حویلی کا راز۔ گاؤں کے کنارے پر واقع ایک قدیم حویلی جسے لوگ پرانی حویلی کے نام سے جانتے تھے، کئی دہائیوں سے ویران پڑی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ وہاں پر کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے، کچھ ایسا جو انسانی عقل سے باہر ہے۔ رات کے وقت جب پورا گاؤں نیند کی آغوش میں ہوتا، حویلی سے عجیب و غریب آوازیں سنائی دیتی، کبھی کسی عورت کی چیخ، کبھی بچوں کے رونے کی آواز۔ حویلی کی تاریخ کے بارے میں کئی قصے مشہور تھے۔ لوگ کہتے تھے کہ سالوں پہلے وہاں ایک امیر زمیندار اپنی بیوی اور 3 بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ ایک رات حویلی میں اچانک آگ بھڑک اٹھی اور زمیندار کی بیوی اور بچے اس آگ میں جل کر ہلاک ہو گئے۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ زمیندار نے خود ہی اپنی بیوی اور بچوں کو قتل کر دیا تھا، اور کچھ کا ماننا تھا کہ ان کی موت ایک حادثہ تھی۔ مگر جو بات سب میں مشترک تھی وہ یہ کہ اس حادثے کے بعد زمیندار پاگل ہو گیا اور خودکشی کر لی۔ اس دن کے بعد سے حویلی ہمیشہ کے لیے ویران ہو گئی۔ یہ کہانیاں سن کر ایک نوجوان راہیل جو گاؤں میں نیا آیا تھا، اس نے حویلی کی حقیقت جاننے کی ٹھان لی۔ لوگوں نے اسے بہت منع کیا مگر راہیل ان باتوں میں محض توہمات سمجھا۔ ایک رات چاندنی رات میں وہ حویلی کے اندر چلا گیا۔ جیسے ہی وہ اندر قدم رکھتا ہے، ایک سرد ہوا کا جھونکا اس کے جسم سے گزرتا ہے۔ حویلی کے اندر ہر طرف مٹی اور جالے تھے، مگر وہاں ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی، جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہو۔ اچانک اس کی نظر ایک پرانی تصویر پر پڑی جس میں ایک عورت اور 3 بچے تھے۔ تصویر کے چہروں پر کچھ نقاب سا تھا، جیسے وہ کچھ چھپا رہی ہوں۔ جیسے ہی وہ تصویر کے قریب پہنچا، اسے ایک سرد ہاتھ اپنے کندھے پر محسوس ہوا۔ راہیل پیچھے مڑا تو وہاں کوئی نہ تھا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، مگر اس نے خود کو سنبھالا اور آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ وہ حویلی کے اندرونی حصے کی طرف بڑھا جہاں زمیندار کا کمرہ تھا۔ کمرے کے دروازے پر زنجیر لٹک رہی تھی جو ہلکی ہلکی ہوا کے ساتھ ہل رہی تھی۔ اچانک ایک بلند چیخ کی آواز اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سردی دوڑا دی۔ وہ پیچھے مڑ کر بھاگنے ہی والا تھا کہ دروازہ خود بخود کھل گیا اور اس کے سامنے زمیندار کا بوسیدہ جسم نمودار ہوا۔ اس کی آنکھیں خالی گڑھوں کی طرح تھیں اور اس کے ہونٹوں پر ایک پراسرار مسکراہٹ تھی۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ ایک بھاری آواز نے حویلی کی دیواروں کو ہلا کر رکھ دیا۔ راہیل کے قدم جم گئے، وہ کچھ بول نہیں پا رہا تھا۔ زمیندار کا سایہ اس کے قریب آیا اور کہا، یہاں سے چلے جاؤ ورنہ تمہاری بھی وہی قسمت ہوگی جو میری بیوی اور بچوں کی ہوئی تھی۔ راہیل جیسے ہی بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، ایک بچے کی ہنسنے کی آواز سنائی دیتی ہے اور حویلی کے در و دیوار جیسے زندہ ہو جاتے ہیں۔ دیواروں پر خون کے دھبے نمودار ہونے لگتے ہیں اور فرش پر ایک پرانی چادر پر جلنے کے نشان نظر آتے ہیں۔ راہیل کسی طرح حویلی سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، مگر جب وہ واپس پلٹ کر دیکھتا ہے تو حویلی دوبارہ ویران نظر آتی ہے، جیسے وہاں کبھی کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس کی سانسیں تیز تھیں اور اس کے دل میں ایک ہی بات تھی، کیا وہ سب حقیقت تھا یا محض ایک خواب؟ لیکن گاؤں کے لوگ جانتے تھے کہ جو بھی حویلی کے اندر گیا کبھی بھی ویسا نہیں رہا جیسے وہ پہلے تھا۔ راہیل نے اس رات کے بعد کبھی حویلی کا ذکر نہیں کیا اور نہ ہی کبھی اس طرف جانے کی ہمت کی۔ لیکن لوگ کہتے ہیں کہ رات کے وقت
کبھی کبھی اس کے چیخنے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں جو اس رات کے خوفناک واقعات کی گواہ ہیں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی مختصر سی کہانی۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ آپ اپنی بھی کوئی ایسی کہانی ہمارے ساتھ نیچے ڈسکرپشن میں دیے گئے ای میل ایڈریس پر سینڈ کر سکتے ہیں۔ ہم آئندہ کی آنے والی ایپیسوڈز میں اس کو شائع کریں گے۔ ملتے ہیں ایک اور کہانی کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔